اسٹوڈنٹس میں آپ کے ٹیچر زینب اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے کفالت اور اس کی خصوصیات، یعنی جو سیکیورٹیز ہیں اور اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ بیسیکلی کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کفالت کیا ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر جان ریڈ کے مطابق جب کوئی بینک یا مالیاتی ادارہ کسی شخص کے نام قرض جاری کرتا ہے تو اسے کفالت یا ضمانت کے طور پر کچھ اشیاء اپنی نگرانی میں لے لیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر جان ریڈ کہتے ہیں کہ جب کوئی بینک یا مالیاتی ادارہ کسی شخص کے نام مقروض یعنی قرض جاری کرتا ہے تو اسے کفالت یا ضمانت کے طور پر کچھ اشیاء اپنی نگرانی میں لے لیتے تاکہ قرضے کی واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بیسیکلی آپ کی جو کفالت ہے وہ آپ کی سیکیورٹی ہے۔ کہتا ہے کہ جو آپ کی سیکیورٹی ہے ڈاکٹر جان ریڈ کے مطابق جب کوئی بینک یا مالیاتی ادارہ کسی شخص کے نام قرضہ جاری کرتا ہے تو اسے کفالت یا ضمانت کے طور پر اپنے پاس کچھ رقم رکھتا ہے۔ جب اپنے پاس کچھ رقم رکھتا ہے تاکہ اس کو جو قرض کی واپسی ہے وہ یقینی بنائی جا سکے، اس کو قرض جو ہے وہ واپس سے مل سکے، وہ اس لیے جو ہے وہ بینک قرضہ جو ہے وہ لیتا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ بیسیکلی کفالت کیا ہے؟ نمبر 1 پہ کہتے ہیں بینک اپنے گاہکوں کو قرض دیتے وقت کوئی شخص ضمانت یا قیمتی شے بطور طلب کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ بینک جب قرض دیتا ہے، جب کسی شخص کو قرض دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اب کسی شخص کو بطور امانت، یعنی جو کیا ہے کہ وہ بینک جو ہے اپنے گاہکوں کو قرض دیتے وقت کوئی شخص ضمانت یا قیمتی شے بطور کفالت طلب کرتا ہے۔ جو اشیاء قرض کے لیے بینک کے پاس رکھی جاتی ہیں جنہیں انہیں کفالت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بینک کیا کرتا ہے اور بیسیکلی اپنے گاہک کو قرض دیتے وقت کچھ چیزیں لیتا ہے، یعنی جو وہ قرض جاری کرتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اشیاء کفالتیں لیتا ہے، کوئی شخص یا ضمانت کے شے بطور کفالت طور پر اسے خریدتا ہے۔ جب وہ اسے خریدتا ہے اشیاء قرض کے لیے بینک کے پاس رکھائی جاتی ہیں، انہیں کفالت کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ کہتے ہیں کفالت سے مراد مقروض کا قرضے کی واپسی کی ضمانت کے طور پر کسی چیز یا جائیداد کے حوالے کرنا ہے۔ کہتے ہیں کفالت سے مراد کیا ہے؟ مقروض کا جو قرض ہوا ہے، یعنی جو مقروض ہے وہ قرض ہوا کو قرضے کی واپسی کی ضمانت کے طور پر کسی جائیداد یا چیز کے اشیاء کے حوالے کرنا۔ کہتے ہیں بیسیکلی کیا ہے کہ اشیاء کی کفالت یا خرید و فروخت ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ کفالت سے مراد مقروض کا قرض ہوا کی قرضے کی واپسی کی ضمانت کے طور پر کسی چیز یا جائیداد کے حوالے کرنے۔ کہتے ہیں کفالت جو آپ کی سیکیورٹی ہے بیسیکلی اس سے مراد مقروض کا جو قرض ہوا ہے اس کو قرضے کی واپسی کی ضمانت کے طور پر کسی چیز یا جائیداد کی اشیاء کے حوالے کرنا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے کہ کفالت سے مراد کسی شے کی مقدار، زیورات یا جائیداد وغیرہ پر قرض ہوا کو دیا گیا ایسا حق ہے جس کی بنا پر وہ قرض کی رقم واپس نہ ہونے کی صورت میں اسے زر نقد میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کفالت سے مراد، سیکیورٹی سے مراد آپ کا کسی شے کی مقدار، زیورات یا جائیداد وغیرہ پر قرض ہوا کو دیا گیا ایسا حق ہے، ایک ایسا آپ کا جو ہے وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں رائٹ ہے جس کی بنا پر وہ قرضہ کی رقم واپس نہ ہونے کی صورت میں ایسے زر نقد میں تبدیل کر سکتا ہو۔ کہتے ہیں کفالت سے مراد کسی شے، مقدار، زیورات یا جائیداد وغیرہ پر قرض ہوا کو دیا گیا ایسا حق ہے، ایک ایسا رائٹ ہے وہ قرض ہوا کی رقم واپس نہ ہونے کی صورت میں اسے زر نقد میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کفالت کی ضرورت، کہتے ہیں نیڈ آف سیکیورٹی، کہتا ہے آپ کو نیڈ آف جو سیکیورٹی ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ کہتے ہیں نیڈ آف سیکیورٹی، کہتے ہیں قرضے کی کفالت وہ واحد اصول ہے، کہتا ہے جو قرضے کی کفالت ہے وہ بیسیکلی وہ واحد اصول ہے جو رقم کی حفاظت کی یقین دہانی کراتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یقین دہانی کراتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ تاکہ بینک جب کسی شخص کو کفالت پر قرضہ دیتا ہے تو قرضے کی واپسی یقینی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں قرضے کی کفالت وہ واحد اصول ہے، وہ پرنسپل ہے جو رقم کی حفاظت کی یقین دہانی کراتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کو اس بات کا ایشورنس ہوتی ہے، آپ کے سیکیور ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو رقم ہے وہ آپ کو واپس کر دی جائے۔ کہتے ہیں اس کی رقم کی جو واپسی ہے وہ رقم آپ کو واپس کر دیجیے، رقم کی جو واپسی یقینی بنا دیجیے، کیونکہ اگر مقروض قرضے کی رقم واپس نہ کرے، کہتے ہیں مقروض جو ہے وہ قرضے کی رقم واپس نہ کرے تو بینک کفالت کے طور پر حاصل کی ہوئی شے کو فروخت کر کے رقم وصول کر لیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں بینک جب کسی شے کی کفالت پر قرض دیتا ہے تو وہ قرضے کی واپسی یقینی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر مقروض قرضے کی رقم واپس نہ کرے تو بینک کفالت کے طور پر حاصل کی ہوئی شے کو فروخت کر کے رقم وصول کرتا ہے۔ جب بینک کے لیے قرضوں کی اجرا ان کی سلامتی کا واحد اصول یہ ہے کہ کوئی بھی قرضہ مادی کفالت حاصل کیے بغیر جاری نہ کیا جائے تاکہ قرض کی واپسی کی صورت میں بینک کفالت فروخت کر کے قرض کی رقم وصول کر لے۔ ایسی کفالتوں کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً حصص ہیں، تمسکات ہیں، زیورات ہیں، مالی دستاویزات، متعلقہ سامان، تجارت ہیں اور زمین، مکان اور بیمہ پالیسی ہے۔ کہتے ہیں
قرضے کی کفالت وہ واحد اصول ہے، وہ آپ کا پرنسپل ہے جو رقم کی حفاظت کی یقین کراتا ہے۔ بینک جب کسی شخص کو کفالت پہ قرض دیتا ہے تو وہ اس کو واپسی یقینی بناتا ہے، کیونکہ اگر مقروض قرضے کی رقم واپس نہ کرے، کہتے ہیں جس نے آپ سے قرض لیا ہے اگر وہ رقم واپس نہ کرے تو قرضے کی واپسی یقینی ہو جاتی ہے، کیونکہ مقروض قرضے کی رقم واپس نہ کرے تو بینک کفالت کے دفاع کی شے کو فروخت کر کے رقم وصول کر لیتا ہے۔ لہٰذا بینک کے لیے قرضوں کے اجراء ان کی سلامتی کا واحد اصول یہ ہے، کہتے ہیں اس کا جو ایک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قرضہ مادی کفالت حاصل کے بغیر جاری نہ کیا جائے، تاکہ قرض کی عدم واپسی کی صورت میں بینک کفالت فروخت کر کے قرضے کی رقم حاصل کر لے۔ ایسی کفالتیں کی موتی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً حصہ صحت مسکات ہیں، زیورات ہیں، مالی دستاویزات ہیں، متعلقہ مال، سامان، تجارت، زمین، مکان اور بیمہ پالیسی۔ کہتے ہیں کہ ایسی کفالتوں کی موتی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس قسم کی سیکیورٹیز کی موتی ٹائپس ہو سکتی ہیں، مثلاً آپ کے تمسکات ہو سکتے ہیں، آپ کے شیئرز ہو سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ شیئرز ہو سکتے ہیں، آپ کے ڈیبینچرز ہو سکتے ہیں، آپ کے جو زیورات ہیں، آپ کے جو گولڈ ہے وہ ہو سکتا ہے، آپ کا مال ہے، آپ کا جو ڈاکومنٹس ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ مال، سامان، تجارت، زمین آپ کی جو ہے وہ لینڈ ہو سکتی ہے، مکان آپ کا جو ہے وہ ہاؤس، اور جو بیمہ پالیسی ہے یعنی آپ کی جو انشورنس کہتا ہے کہ وہ پالیسی ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کفالت کی جو ضرورت ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حصہ صورت مسکات، زیورات، مالی دستاویزات وغیرہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یعنی قرضے کی واحد اصول جو رقم کو آپ کو یقین دہانی دلاتا ہے، جو رقم کی حفاظت کی یقین دہانی کراتا ہے۔ حکومت قرضے پر کفالت پر قرض دیتا ہے اور قرضے کی واپسی یقینی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر مقروض قرض نہ دے، یعنی اگر مقروض قرضے کی رقم نہ کرے تو بینک کفالت کے طور پر حاصل کی شے کو فروخت کر کے رقم وصول کر لیتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو رقم ہے آپ کی واپسی کی یقین دہانی ہوتی ہے، پھر اگر مقروض اس کو نہ کرے تو بینک کفالت کے حاصل کی شے کو واپس سے وصول کر لیتا ہے۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کریکٹرسٹک آف گڈ سیکیورٹی، کہتا ہے جو سیکیورٹی کی مختلف قسم کی ٹائپس ہیں اس کو بتائیں۔ قیمت میں استحکام، کہتا ہے جو چیز بینک قرضہ دیتا ہے وہ کفالت کے طور پر قبول کرتا ہے، اس کی قیمت مستقیم کہتے ہیں اسٹیبل، ڈو ناٹ چینج۔ پھر وہ آگے کہتا ہے کہ جو بینک کا قرضہ دیتے وقت کفالتوں کے طور پر سے اس کی قیمت کی ایسی اشیاء جن کی قیمتوں میں جلد تبدیلی ہو باعتماد کفالتیں نہیں ہوتی، کیونکہ بینک نے سارے کا مکان کہتے ہیں جو چیزیں آپ آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیسیکلی ان اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ جلد تبدیل ہو جاتی ہیں وہ آپ کی باعتماد نہیں سمجھی جاتی اور بینک کو جو ہے خسارہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ آسان فروخت، کہتے ہیں اچھی کفالت وہی ہوگی جسے آسانی سے فروخت کیا جا سکے، کہتے ہیں آپ کی کفالت، آپ کی جو سیکیورٹی ہے بیسیکلی وہی اچھی ہوگی جسے آپ آسانی سے بھیج سکتے ہیں، آسانی سے فروخت کر سکتے ہیں، جس آسانی کے ساتھ نقد رقم میں آپ منتقل کیا جا سکتا ہو۔ یعنی اگر مقروض قرض کی رقم واپس نہ کرے تو بینک اس چیز کو آسانی سے فروخت کر کے اپنی رقم حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں کہ اگر مقروض آپ کا جو قرض ہوا ہے وہ آسانی سے رقم مقروض قرض والا کو واپس نہ کرے تو بینک اس چیز کو آسانی سے فروخت کر کے اپنی رقم حاصل کر سکے۔ ایسی اشیاء جو بآسانی فروخت نہ کی جا سکتی بینک کی مشکلات کا باعث بنتی، وہ چیزیں جو آپ آسانی سے فروخت نہ کر سکتے ہوں، نہ بیچ سکتے ہوں، وہ بینک کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہیں، یعنی وہ ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں بینک کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ اچھی کفالت وہی ہوگی جس سے آسانی سے فروخت کیا جا سکے، آسانی کے ساتھ نقد رقم منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر مقروض قرض کی رقم واپس نہ کرے تو بینک اس چیز کو آسانی سے فروخت کر کے اپنی رقم حاصل کر سکے گا۔ ایسی اشیاء جو بآسانی فروخت نہ کی جا سکتی ہوں بینک کے لیے مشکلات، یعنی جو بینک ہے اس کے لیے ڈفیکلٹیز کا باعث بنتی ہیں، یعنی اس کے لیے وہ ڈفیکلٹی جو ہے وہ بیسیکلی وہ ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں قیمت کے تعین میں آسانی، اچھی کفالت وہی کہلاتی ہے جس کو فروخت کرتے وقت کی قیمت مقرر کرنے میں آسانی ہو۔ کہتے ہیں آپ کی سیکیورٹی، گڈ سیکیورٹی وہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کو آپ فروخت کر کے قیمت مقرر کرنے میں آپ کو آسانی ہو، یعنی آپ کو جب اس کو بیچے تو آپ کو اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو پرچیز جو پرائس ہے اس کو آپ آسانی سے تبدیلی، ایسی اشیاء جن کی قیمت آسانی سے مقرر نہ کی جا سکے اچھی کفالت نہیں سمجھی جاتی ہے۔ ایسی اچھی کفالت یعنی گڈ سیکیورٹی آپ کی وہی ہے جس کو فروخت کر کے قیمت مقرر کرنے میں آسانی ہو۔ ایسی اشیاء جن کی قیمت آسانی سے مقرر نہ کی جا سکے اچھی کفالت نہیں سمجھی جاتی۔ آسان حفاظت، یعنی آپ کا جو بیسیکلی آسان حفاظت کہتے ہیں کہ اچھی کفالت میں یوں بھی ہونی چاہیے کہ اسے دیگر و اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ایسی حفاظت کے لیے موسمی اثرات اضافہ نہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آسان فروخت کی جا سکے۔ قیمت کے تعین اچھی کفالت وہی کہلاتی ہے جس کو فروخت کرتے وقت قیمت مقرر کرنے میں آسانی ہو۔ ایسی چیز جن کی قیمت آسان مقرر نہ کی جیسے چکوال کہتے ہیں آپ جن کو آسانی سے ایک جگہ ایک دوسری جگہ میں چیز میں کنورٹ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی اچھی سیکیورٹی نہیں کہلاتی۔ کہتے ہیں آپ کی سیکیورٹی وہ ہونی چاہیے جسے آپ آسانی سے تبدیل کر سکیں اور تبدیل کرنے کے بعد آپ
کی جو آسانی سے مقرر نہ کی جا سکے۔ اچھی کفالت نہیں صرف انسان حفاظت کے لیے ایک اچھی کفالت وہ بھی ہونی چاہیے کہ اسے موت پر دیگر سیاح سے محفوظ رکھنا آسان ہو اور اس کی حفاظت کے لیے اضافی اخراجات نہ اٹھانے پڑتے ہوں۔ پائیداری کفالت کے طور پر قبول کی اشیاء کو پائیدار ہونا چاہیے، جلد خراب ہونے والی ناپائیدار اشیاء بطور کفالت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو آپ سیکیورٹی کے طور پر چیزیں لیتے ہیں وہ اشیاء کو پائیدار ہونا چاہیے، یعنی اسے آپ بالکل جو ہے وہ اسٹیبل ہونا چاہیے اور جلد خراب ہونے والی ناپائیدار اشیاء کو بطور قبول نہیں کرنا چاہیے۔ غیر متنازع کہتا ہے کفالت کے طور پیش کی جانے والی اشیاء ایسی ہو کہ اس کے حق ملکیت کے متعلق کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو اور نہ ہی عدالت میں کوئی مقدمہ وغیرہ چل رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ کفالت کے طور پہ آپ نے جو سیکیورٹی کے طور پر چیز جو ایکسیپٹ کی ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے حق ملکیت کے متعلق کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو، آپ کا اس کے کسی قسم کے مطابق جھگڑا نہ ہو، پھر اس سے وہ کہتے ہیں کہ اور نہ ہی عدالت میں کوئی مقدمہ اس کا چل، کہتے ہیں آپ وہ چیز سیکیورٹی کے لیے پیش کریں جو بیسیکلی جس کا کوئی مقدمہ نہ چل رہا ہو اور وہ بیسیکلی ہر قسم کے جو شک و شبہات ہیں ان سے پاک ہو، یا اس قرضہ لینے والے کو یہ شے منتقل کرنے کا اختیار بھی نہیں کہتے کہ آپ قرضہ لے رہے ہیں تو اس کو منتقل کرنے کا حق بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کفالت کے طور پر جو آپ نے شے پیش کی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے حق ملکیت کے متعلق کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ ایسی ہو کہ اس کا جھگڑا نہ ہو، نہ ہی عدالت میں کوئی مقدمہ وغیرہ چل رہا ہو، اس قرضہ لینے وقت یہ شے منتقل کرنے کا جو اختیار بھی اسے ہونا چاہیے۔ آمدنی کا ذریعہ ایسی کفالت کو بہتر تصور کیا جاتا ہے جو قرضہ کی مدت بینک کی آمدنی کا بہتر ذریعہ ہو۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پاس سیکیورٹی وہ ہونی چاہیے جس سے بینک کو جو ہے وہ آمدنی بھی حاصل ہو، بیسیکلی جو بینک ہے اس کو اس سے جو ارننگ بھی ہو سکے، جیسے زمین اور دکان وغیرہ۔ بیسیکلی اگر آپ کا دکان ہے تو اس کا رینٹ اس کو آتا رہے گا، اور زمین ہے تو اس کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اور اس کا رینٹ جو اس کے بعد قیمت میں اضافہ۔ کہتے ہیں بطور کفالت قبول کی گئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہے، مثلاً اس کی قیمت میں اضافہ ممکن ہوتا رہے، یعنی اس کا اضافہ جو قیمت میں اضافہ ہے وہ ہوتا رہے۔ دوبارہ قرضے کی صورت کفالت والی چیز ایسی ہونی چاہیے جسے تجارتی بینک، مرکزی بینک کسی اور ادارے کے پاس رکھوا کر بوقت ضرورت قرضہ لے سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کفالت والی سیکیورٹی والی چیز ایسی ہونی چاہیے جسے آپ تجارتی بینک یعنی مرکزی جو آپ کا سینٹرل بینک ہے کسی ادارے کے پاس آپ رکھوا کر اسے بوقت ضرورت قرض لے سکتے ہیں۔ مناسب قیمت فروخت کہتے ہیں کفالت ایسی ہونی چاہیے سیکیورٹی آپ کی ایسی ہو جب اسی بھی سے فروخت کے لیے پیش کیا جائے تو یہ مناسب قیمت میں فروخت ہو۔ کہتے ہیں سیکیورٹی آپ کی بیسیکلی ایسی ہو جب بھی آپ اسے فروخت کریں تو وہ آپ کی مناسب قیمت پر فروخت ہو۔ حکومتی پابندی کفالت قبول کرتے ہوئے بینک کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کفالت قبول کرنے میں حکومت کی طرف سے پابندی تو عائد نہیں۔ کہتا ہے کہ جب بھی آپ سیکیورٹی حاصل کریں تو آپ یہ دیکھیں جو آپ نے سیکیورٹی لی ہے اس کے پر حکومت کی طرف سے کوئی سے ریسٹرکشنز تو نہیں ہے، یعنی حکومت کی طرف سے کوئی اس پر پابندی عائد تو نہیں ہے۔ آسان انتقال پذیری کہتے ہیں جو چیز آپ نے بطور ضمانت کے طور پر پیش کی جائے آپ اسے لیتے ہیں، یعنی ایسی ہونی چاہیے کہ جسے اس سے پہلے بطور کفالت پیش کر کے قرضہ نہ لیا گیا۔ بیمہ شدہ کفالت ایسی اشیاء جائیداد کو اچھی کفالت تصور کیا جاتا ہے جب بیمہ شدہ ہو۔ کہتے ہیں ایسی اشیاء ایسی چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی اچھی آپ کی گڈ سیکیورٹی جو ہیں وہ مانی جاتی ہیں۔ گڈ سیکیورٹی کہتے ہیں اس کو مانا جاتا ہے جو بیمہ شدہ ہو، جو آپ کی انشورنس والی ہوں، کیونکہ ایسی کفالت کو نقصان پہنچنے کی صورت میں بیمہ کمپنی کو نقصان کی تلافی کی ذمہ داری کہتی ہے۔ اگر ایسی کمپنی کو نقصان پہنچتا ہے تو بیمہ اس کو نقصان کی صورت میں بیمہ کمپنی کو نقصان کی تلافی کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی جو آپ کی انشورنس کمپنی ہے وہ لاس بیئر کرتی ہے۔ آسان انتقال پذیری جو چیز بطور کفالت پیش کی جائے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو بغیر کسی دقت و حرج کے کسی نام کے جو منتقل کیا جس میں سے حصہ تمسکر کہتے ہیں جو چیز آپ بطور کفالت پیش کرتے ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو بغیر کسی کہتے ہیں دقت اور حرج، یعنی آپ کا جو حرج ہے یا جو لالت ہے یا دقت ہے اس کے بغیر آپ دوسرے کو منتقل کر سکتے۔ تو کہا جائے کہ آسان انتقال پذیری یہ ہے کہ جو چیز آپ کفالت کے طور پر پیش کر رہے ہیں ویسی ہونی چاہیے کہ اس کو بغیر کسی تکلیف یا جو دقت ہے اس کے نام دوسرے کو منتقل کیا جا سکے، یعنی اس پر کوئی آپ کو جو چیز ہے یا پرابلم ہے اب وہ بیئر نہ کرنی پڑے۔ ذخیرہ کے اخراجات جو شے کفالت کے طور پیش کی جائے اس کو ذخیرہ کرنے کے اخراجات کم سے کم ہونے چاہیے۔ جو چیز آپ کفالت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو چیز آپ سیکیورٹی کے طور پر کہتے ہیں کہ جو چیز آپ سیکیورٹی کے طور پر لے رہے ہیں بیسیکلی اس کو ذخیرہ کرنے کے آپ اس کو سٹور نہ کر سکیں، اس کے جو ایکسپینڈیچر ہیں اگر آپ اس کو سٹور کر رہے ہیں تو اس کے اخراجات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں، کیونکہ کفالت قبول کرنے کے بعد یہ اخراجات ممکن بینک کو ہی برداشت کرنے کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو اخراجات ہیں ایکسپینڈیچر ہیں وہ جو بینک کو ہی بیئر کرنے پڑتے ہیں۔ کس کو بیئر کرنے پڑتے ہیں؟ بینک کو۔ اس کے بعد آتا ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھیں گے کہ جو آپ کی
تو اسٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.